بلیٹن کے آغاز میں عالمی منظرنامے سے خبر دیں آپ کو۔ اسرائیل باز نہ آیا، لبنان کے دارالحکومت بیروت پر پھر بڑا فضائی حملہ کر دیا۔ بیروت میں مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ اسرائیل کے فضائی حملوں میں 20 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں بڑے جانی نقصان کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل باز نہ آیا، لبنان کے دارالحکومت بیروت پر پھر بڑا فضائی حملہ کر دیا۔ بیروت میں مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ اسرائیل کے فضائی حملوں میں 20 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں بڑے جانی نقصان کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کا ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کی حمایت کرنے کا انکار۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کی حمایت نہیں کریں گے۔ بائیڈن نے کہا ہے کہ میزائل حملوں کے جواب میں ایران پر مزید اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ مشرق وسطیٰ اور اس وقت خطرے میں ہے۔ G7 ممالک نے ایران پر نئی پابندیوں کا اتفاق کیا ہے۔ امریکہ کا ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کی حمایت کرنے سے انکار۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کی حمایت نہیں کریں گے۔ میزائل حملوں کے جواب میں ایران پر مزید اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ مشرق وسطیٰ اس وقت خطرے میں ہے۔ G7 ممالک نے ایران پر نئی پابندیوں پر اتفاق کیا۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کو زمینی آپریشن مہنگا پڑ گیا، 8 اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج کا اعتراف۔ لبنان میں حزب اللہ جنگجوؤں نے اسرائیلی فوج کو ناکو چنے چبوا دیے، اسرائیلی فوج کے متعدد ٹینک تباہ کر دیے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کے زمینی آپریشن 8 اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج کا اعتراف۔ لبنان میں حزب اللہ جنگجوؤں نے اسرائیلی فوج کو ناکو چنے چبوا دیے، اسرائیلی فوج کے متعدد ٹینک تباہ کر دیے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا، تکلیف دہ ہوگا۔ خطے میں بے امنی کی جڑ امریکہ اور بعض یورپی ممالک ہیں۔ ایرانی صدر نے بھی اسرائیل کو واضح پیغام دے دیا، اسرائیل جنگی جرائم بند کریں یا رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی صورت میں اسرائیل کی سالمیت ہلا کر رکھ دیں گے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں سیکیورٹی جنرل اینتونی گوتریس مشرق وسطیٰ میں بگڑتی آگ آتش فشاں کی شکل اختیار کرتی ہے۔ لبنان میں جنگ کے گہرے اور تباہ کن نتائج ہوں گے۔ اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل اجلاس میں امریکہ کی ایران کو دھمکی، ایران خطے میں اسرائیل اور امریکی اثاثوں کو نشانہ بنانے سے باز رہے۔ امریکی مندوب لنڈا تھامس گرین فیلڈ۔ امریکہ اسرائیل کی دفاع کو یقینی بنائے گا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اینتونی گوتریس کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ عالمی قوتوں کے پاس مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کے لیے بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ بدلے کی آواز میں بھڑکنے والی آگ اور تشدد خطے کو جلا رہا ہے۔ اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل اجلاس میں امریکہ کی ایران کو دھمکی۔ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں سیلاب کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی ہوئی ہے۔ 35 بچوں سمیت 217 افراد لقمہ اجل بن گئے، سینکڑوں گھر بہہ گئے، ہزاروں شہری بے گھر ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا فوڈ اینڈ ریلیف آپریشن فوری شروع کرنے کا اعلان۔ کو بتائیں کہ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں سیلاب کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی ہوئی ہے۔ 35 بچوں سمیت 217 افراد لقمہ اجل بن گئے، سینکڑوں گھر بہہ گئے، ہزاروں شہری بے گھر ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا فوڈ اینڈ ریلیف آپریشن فوری شروع کرنے کا اعلان۔ اسرائیل کے شام کے دارالحکومت دمشق پر فضائی حملہ، اسرائیلی حملے میں 3 شہری جاں بحق، 3 شدید زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے رہائشی عمارتوں کا نشانہ بنایا، حملے میں متعدد عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ اسرائیل کا شام کے دارالحکومت دمشق پر فضائی حملہ، اسرائیلی حملے میں 3 شہری جاں بحق، 3 شدید زخمی۔ اسرائیل نے رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا، حملے میں متعدد عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتے ہیں کہ کسی کی قلم گلوچ کا جواب نہیں دینا چاہتی، میری تربیت ایسی نہیں، نہ میرے پاس وقت ہے کہ فضول باتوں کا جواب دوں۔ پنجاب کی عوام ان کی کال پر نہیں نکلی، یہ خیبر پختونخوا سے لوگ پکڑ کر لائے۔ لاہور میں انہوں نے جلسہ کیا، پورے پنجاب سے 2000 لوگ نکلے، انہوں نے گاڑیوں کو نقصان پہنچایا، پنجاب پولیس کے اہلکاروں پر حملہ کیا۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ جیل سے کال آ رہی ہے، لوگ دلچسپی نہیں لے رہے۔ کبھی سنا ہے کہ جیل سے عوام کے لیے کوئی پیغام آیا، کبھی جیل سے عوام کے لیے کوئی حکم نہیں آیا۔
کسی کی گالم گلوچ کا جواب نہیں دینا چاہتی، میری تربیت ایسی نہیں ہے، نہ میرے پاس وقت ہے ان فضول باتوں کا، اس فضول لینگویج کا جواب دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خدمت کے لیے یہاں پہ مامور کیا، گالی گلوچ کے لیے مامور نہیں کیا یہاں پر مجھے آج خوشی ہے اس بات کی کہ انہوں نے ملٹیپل احتجاج کی کالز دیں، بری طرح پنجاب میں وہ فیل ہوئی، ان کو خیبر پختونخوا سے لوگوں کو پکڑ کے لانا پڑتا ہے۔ میری پنجاب پولیس کو انہوں نے 6-8 لوگوں کے پنجاب پولیس کے جو جوان ہیں ان کے سر پھاڑے۔ دنیا میں کون سی مہذب قوم یہ کرتی ہے، یا کون سی مہذب جماعت یا کون سی حکومت یہ کرتی ہے؟ جیل سے کالیں آ رہی ہیں، وہ جیل میں جو اڈیالہ جیل میں بند ہے، وہ کبھی سنا ہے کہ اس نے کبھی یہ کہا ہو اپنے خیبر پختونخوا کی حکومت کو، اس نے یہ کہا ہو کہ آج سے تم نے عوام کو جو ہے وہ فری دوائی دینی ہے؟ ان کی ٹریننگ ہی اسی چیز میں ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سیاسی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، بالکل سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں سیاسی لوگوں میں سے ہوں اور میرا کام ہے۔ سیاست کی اجازت مل سکتی ہے، دہشت گردی کی اجازت نہیں ملے گی کبھی بھی۔ آپ نے روزگار کے لیے خیبر پختونخوا سے یہاں آنا ہے، میرے دل کے، میرے ملک کے دروازے، میرے صوبے کے دروازے کھلیں۔ آپ نے پڑھائی کے لیے آنا ہے، ہمارے دروازے کھلیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ سبق دے کے یہاں لایا جائے کہ صوبے میں جا کے آگ لگا دو اور صوبے میں جا کے پولیس کے سر پھاڑ دو، تو یہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے بالکل بھی۔